بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شاہ ولی اللہ اسلامک لائبریری جامع مسجد مظفر نگر میں شہر کے تمام علماء کرام، ائمہ مساجد، ذمہ داران قوم و ملت کی تشریف آوری پر میں اپنی جانب اور ادارے کے تمام عملے کی جانب سے استقبال کرتا ہوں اور آپ کی تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ بہت اہم پروقار پروگرام جو آج یہاں منعقد ہو رہا ہے وہ اردو جو ہم سب کی مادری زبان ہے اور ہمارے ملک کی ایک ایسی گنگا جمنی تہذیب کی امین اور ترجمان زبان ہے جس نے نہ صرف ملک کے باشندوں کو ایک پیار و محبت سے جینا سکھایا ہے بلکہ پوری دنیا میں ہمارے ملک کا ایک امن کا پیغام پہنچانے کا کام کیا ہے۔ اسی کے تعلق سے جو یہاں شاہ اسلامک لائبریری میں اردو سینٹر قائم ہے، اس اردو سینٹر کے ذریعے سے جو اردو کا کورس کرایا جاتا ہے اور ایک سالہ اردو ڈپلومہ کرایا جاتا ہے، اس کا جن طلباء اور طالبات نے اس میں شرکت کی ہے، اس کورس کو کیا ہے، ان کے سرٹیفکیٹ کو تقسیم کرنے کا آج یہ موقع ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج اسلامی سال کا آخری دن ہے، 1445 کا آخری دن ہے اور انشاءاللہ العزیز کل 1446 کا پہلا دن ہوگا، تو ہم سب اسلامی سال کے استقبال کے لیے بھی یہاں جمع ہوئے ہیں اور اپنی قوم کو ایک پیغام، اپنے نوجوانوں کو، نوجوان نسل کو ایک پیغام دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ نوجوان نسل اپنی تاریخ سے، اسلام کی تاریخ سے اور اپنی روایات سے نہ صرف واقف ہو بلکہ فخر کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ شاہ اسلامک لائبریری نے ایک ادارہ شروع کیا ہے، مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی اسلامک اکیڈمی، تو اس کی شروعات پر آج دعائیہ پروگرام ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ اس ادارے میں آپ کی تشریف آوری ہوگی، آپ وہاں تشریف لے چلیں گے، وہاں دعا کا مختصر نظام ہوگا اور اس کے بعد آج کا پروگرام تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ میں بنا کسی تاخیر کے آپ تمام حضرات کی شکر گزاری کے بعد میں تحریک صدارت پیش کرتے ہوئے آج کے اس پروقار پروگرام کی صدارت ہماری شہر کی مایانہ شخصیت، علم و عمل کے پیکر علی جناب حضرت مولانا عبد الخالق صاحب نعیمی قاسمی مدد اللہ العالی، محکم جامعہ چراغ محمد حسینیہ، میں ان کا نام نامی پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس کی تائید فرمائیں گے۔ حضرت صدر محترم کی اجازت کے بعد بلا کسی تاخیر کے میں آج کے اس پروگرام کی شروعات اور آغاز کے لیے علی جناب حضرت قاری حفظ الرحمن صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی چند آیات 3 سے 5 چند آیات قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں حضر میں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ پروگرام آگے بڑھتا چلا جائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
العبادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم قرآن کریم کی تلاوت کے بعد بلا کسی تاخیر میں عالی جناب ڈاکٹر دانش قریشی یہاں تشریف فرما ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ نعت پاک کے چند اشعار سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اکرام یہاں موجود ہیں، اکابرین ہیں سب۔ اب تو ان کا ہے، لیکن جب حکم ہو گیا تو پھر تو تعمیل کرنی پڑے گی۔ جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے ٹوٹی پھوٹی زبان رکھی تو کوشش کروں گا کہ آپ حضرات تک جو بھی چند اشعار ہیں وہ پہنچ جائیں۔ میری نگاہ کو کیا کیا دکھائی دیتا ہے، میری نگاہ کو کیا کیا دکھائی دیتا ہے، یہیں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، یہیں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ اور اللہ پاک ہمیں بھی زیارت نصیب فرمائے۔ حج حاجیوں کے استقبال کے بھی حوالے سے ہے۔ غبار راہ مدینہ لگا لوں آنکھوں میں، غبار راہ مدینہ لگا لوں آنکھوں میں، یہی تو نور کا سرما دکھائی دیتا ہے، یہی تو نور کا سرما دکھائی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے خوابوں میں کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے خوابوں میں نبی کا چاند سا چہرہ دکھائی دیتا ہے، نبی کا چاند سا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ اور ہمارے بیچ میں تمام علماء اکرام نائب نبی موجود۔ قسم خدا کی زمانے میں میرے آقا کا
قسم خدا کی زمانے میں میرے آقا کا ہر ایک غلام بھی آقا دکھائی دیتا ہے، ہر ایک غلام بھی آقا دکھائی دیتا ہے۔ میری نگاہ کو کیا کیا دکھائی دیتا ہے، یہیں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ عالی جناب ڈاکٹر دانش صاحب نعتیہ کلام سے ہم سب کو نواز رہے تھے، اور محفل میں ایک نورانیت اور ایک تازگی اور ایک عجیب سما بندھا ہوا تھا۔ ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے، بہت کم ہے، لہٰذا میں صدر محترم کی اجازت سے اب یہاں موجود حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد جو یہاں تشریف فرما ہیں اور جن کی کرم فرمائی اور جن کی شفقت محبت لائبریری کو حاصل ہیں، جس کی وجہ سے لائبریری اپنے مقاصد اور اپنی کامیابی کی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے، اور الحمدللہ ہر موقع پر شاہ اسلامک لائبریری میں یہاں جو پروگرام اور یہاں جو تحریکات اور جہاں جو اقدامات ہوتے ہیں اس کو عند اللہ و عند الناس مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب آپ جیسی شخصیات کی تشریف آوری اور آپ کے خلوص اور محبت اور شفقتوں کا نتیجہ ہے۔ یہاں تشریف فرما ہیں عالی جناب حضرت قاری عمران صاحب، امام و خطیب جامع مسجد لدہ والا۔ یہاں تشریف فرما ہیں عالی جناب حضرت قاری حفظ الرحمان صاحب، امام و خطیب جامع مسجد نیازو پورہ۔ یہاں تشریف فرما ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب، امام و خطیب مسجد مصطفیٰ کالونی۔ اور اسی طرح سے یہاں تشریف فرما ہیں حضرت مولانا مفتی ذوالفقار صاحب ندوی دامت برکاتہم۔ اور یہاں تشریف فرما ہیں حضرت قاری ظریف صاحب، امام و خطیب مسجد اعلیٰ، اور حضرت قاری شوکت علی صاحب، امام و خطیب مسجد مولا بخش۔ اسی طرح سے یہاں تشریف فرما ہے عالی جناب فضل صاحب، عالی جناب ڈاکٹر دانش صاحب، اور ہماری شہر کی بہت ہی معزز محترم اور ذمہ دار دو اہم شخصیت یہاں موجود ہیں، عالی جناب حاجی سرفراز خان صاحب صدر آر کے ٹرسٹ، اور عالی جناب پہلوان دلشاد الہی صاحب قریشی، جن کی شخصیت نہ صرف ہمارے شہر میں بلکہ پورے پچھمی اتر پردیش میں کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور لائبریری کی وہ گویا کہ ایک بہت بڑی طاقت اور ایک بہت بڑی ان کے ذریعے سے ہمیشہ لائبریری کو قوت اور طاقت ملی ہے اور بل ملا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے درمیان موجود ہیں ملت کی بہت ہی